یہ 5 نشانیاں انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کا وقت بدلتا ہے تو وہ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ انسان کا وقت کب، کیوں اور کیسے بدلتا ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کا وقت بدلنے والا ہے اور برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہے تو ایسے شخص پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون سی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں؟ یعنی آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اچھے وقت آنے سے پہلے ہی انسان پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کی قرب اچھا ہے، وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے علی، کیا کوئی شخص جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی وہ کون سی نشانیاں ہیں جو انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے وقت کے بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جسے دیکھ کر آدمی سمجھ لے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو نیکی شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، وہ 5 نشانیاں، نمبر 1 ہے فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز فجر کے وقت آدمی کی آنکھ کھلنے لگے، اگر بستر چھوڑ کر نماز پڑھنے کی خواہش محسوس کرنے لگے یا یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کا خدا اسے اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تقدیر کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ کامیابی اور خوشحالی کے دروازے کھلنے والے ہیں، زندگی میں ایک نیا روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت بیدار ہونے والوں کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے اور انہیں اپنی رحمت سے گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنے لگے اور آپ کے دل میں عبادت کی خواہش پیدا ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے لگتا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھو کہ میں نے خود پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن دین کا علم اسی کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ علم وہ نور ہے جو خدا نے دیا ہے، جس کو خدا دین کا علم دیتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کو یاد کرنے کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے، یہ 2 چیزیں ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، امتحان میں صبر کرنا شروع کریں۔ حضرت علی رضی اللہ کا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھو، میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کو پریشانیوں سے بھی آزماتا ہے۔ خدا کا عصا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ شخص اس مصیبت میں صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں بھی خوش رکھے گا، اور جو شخص شیطان کی باتوں سے متاثر ہو کر یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے بہت برا ہو گیا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، یہ پریشانیاں کیوں یاد آتی ہیں جیسے مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسا کبھی نہ سوچے
مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے جو اس سے زیادہ غم اور پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ اس کے دکھ اور تکلیف میں کمی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ اے بلال، تم بڑی توحید کی بات کرتے ہو، آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ اللہ انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے، اگر اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو اتنا مارا کیوں؟ اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ اے شخص، جب بھی تو بازار میں برتن خریدنے جاتا ہے تو برتن خریدنے سے پہلے اس کی گھنٹی بجا کر دیکھتا ہے کہ کتنا مضبوط ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کے لیے آج بھی لوگ ترستے ہیں۔ ناظرین کا گاؤں حضرت بلال وہ صحابی ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی چانپ سنائی دے رہی ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت بلال ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود مجھے اس عمل کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے تم سے کیا کہا؟ نے تم سے کیا کہا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں ہر وقت وضو میں رہوں، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب میں بغیر وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ چلتے چلتے ہم زمین پر ہوتے ہیں مگر قدموں کی آواز عرش تک سنائی دیتی ہے۔ پس اے شخص، یاد رکھو کہ آزمائشیں بھی اللہ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے، اس لیے مصیبت میں صرف ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیاروں کو نوازتا ہے۔ نمبر 4، چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب انسان کا چہرہ چمکنے لگے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، اس چمک کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلتا ہے۔ ایسا شخص پھر ہر وقت دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس شخص سے زیادہ پر سکون کوئی نہیں ہے، یوں لگتا ہے جیسے دی